اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم قرآن پاک کی تلاوت سے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 51 کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ناظرین، ہم بنی اسرائیل کے موضوع پر بیان پڑھ رہے ہیں، قرآنی تلاوت کے ساتھ ترجمہ اور بھی تفسیر کے ساتھ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے حالات اور ان کے خیالات کیا تھے اور اللہ تعالیٰ کے ان پر کتنے احسانات تھے اور انعامات تھے۔ تو اس آیت میں بھی بنی اسرائیلی کا ذکر ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ لیا، لیلۃن یعنی 40 لیلۃن یعنی 40 دن کا، 40 رات اور دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، تو پھر تم نے موسیٰ کے بعد بچڑا بنا لیا، وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے۔ تو اس کی تشریح کچھ اس آیت کی ایسے ہے کہ موسیٰ آپ بہت بڑے جلیل القدر نبی تھے۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ عبرانی لفظ ہے۔ بعض محققین نے مصری لفظ بیان کیا ہے جس کے معنی ہے بچہ یا بیٹا۔ آپ کے والد کا نام عمران تھا، آپ کی بہن مریم اور بھائی ہارون تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے وہ حالات بیان فرمائے ہیں جو بحر کلثم سے پار اتر کر انہیں پیش آئے۔ جب حضرت موسیٰ سمندر پار کر کے کوہ طور کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ 40 دن کوہ طور پر عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ اس حکم کی تعمیل میں لیے، اس حکم کی تعمیل میں کوہ طور پر عبادت کے لیے چلے گئے اور اپنے بھائی ہارون کو غیر حاضری میں قوم کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور انہیں پیغمبری عطا فرمائی۔ تو یہاں پہ میں ایک آیت پڑھتی ہوں جو میں نے پہلے بھی پڑھی ہے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعل وزیرا من اہلی۔ تو یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی کہ اے میرے رب، میرے بھائی کو میرے خاندان میں سے ہی وزیر بنا دے۔ تو چونکہ آپ کو بھی نبوت حاصل تھی، ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں آزادی اور خودسری پیدا ہو گئی۔ وہ حضرت ہارون کے ہوتے ہوئے بھی خدا پرستی کی طرف مائل نہ ہوئے۔ مغلوب ایسا ہوتا ہے کہ مصر والوں کی بت پرستی ابھی تک انہیں نہیں بھولی تھی۔ ان کی اس سادہ لو اور کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک شعبدہ باز سامری نے سونے کا ایک بچڑا بنا لیا۔ جب ہوا چلتی تو اس بچڑے کے منہ سے کچھ آوازیں نکلتی تھی، اور اگرچہ وہ آواز بے معنی تھی لیکن ان لوگوں کے لیے اچنبے کی بات ضرور تھی۔ حالانکہ معمولی قسم کے کھلونے کے جانور سے بچے آوازیں نکال لیتے ہیں، صرف چند لوگوں کے سوا تمام اسرائیلی اس بچڑے کی پرستش کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ خدا پرستی کی طرف مائل نہ ہوئے۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 30-40 دن کے عدم موجودگی میں بھی وہ حق پر قائم نہ رہ سکے
اور خدا کو چھوڑ کر بے جان اور بے حقیقت بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ ان کی یہ بہت بڑی کمزوری تھی اور آج تک بعض قومیں اس غلطی میں مبتلا ہیں۔ سامعین، اب میں آپ کے سامنے آیت نمبر 52 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیں گے اور توجہ اور غور سے سنیں گے۔ تشکرون، احسان مانو۔ یہ لفظ شکر سے بنا ہے جس کے معنی احسان ماننا اور قدر پہچاننا ہے۔ اس سے پہلے آیت میں گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تاکہ وہ اپنی قوم کے لیے ہدایت نامہ لائیں۔ وہاں 30 دن گزرنے کے بعد آپ کو 10 دن اور ٹھہرنے کا حکم ملا اور واپس آنے میں تاخیر ہو گئی۔ آپ کی غیر حاضری میں، جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ سامری نے جو چلاکی اور شعبدہ بازی کی، تو حضرت موسیٰ واپس تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل گمراہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے غصہ میں احکام کی وہ تختیاں جو وہ ساتھ لائے تھے پھینک دی اور اپنے بھائی حضرت ہارون پر سخت ناراض ہوئے اور ان سے باز پرست کی۔ حضرت ہارون نے سارا قصہ بیان کر دیا اور اپنی بے چارگی بھی بتا دی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اس بچڑے کو دریا میں پھینک دو۔ اور ایک دوسرے کو قتل کرو، کیونکہ صرف اسی صورت میں تمہاری توبہ قبول کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ایک دن میں 2000 آدمی مارے گئے۔ آخر کار حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی تو معافی کا حکم آیا۔ تو ناظرین، میں نے آیت کا ترجمہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، ثم عفونا انتم من بعد ذالک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے انہیں اس پر بھی معاف کر دیا تاکہ تم احسان مانو۔ تو آپ کی غیر حاضری میں جو بچڑا بنایا گیا تھا، اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود یہی بچڑا ہے، اس لیے تم اس کی عبادت کرو۔ بس پھر کیا تھا، سوائے چند لوگوں کے ساری قوم اس کے آگے جھک گئی اور نہایت انکساری سے اس کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا محض لطف و کرم ہے کہ انسان خطائیں کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ ان سے چشم پوشی کرتا ہے۔ انسان جو نہیں اس کے سامنے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہے اور آئندہ برائی سے باز رہنے کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اگر انسان اس پر بھی احسان نہ مانے تو یہ حد درجہ ناقدری اور ناشکر گزاری ہے۔ یہ جرم ناقابل معافی ہوگا۔ آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 53 پیش کر رہی ہوں، ترجمہ و تفسیر۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یعنی جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا جدا کرنے والی احکام دیے۔ والفرقان، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ والفرقان، یعنی حق کو ناحق سے جدا جدا کرنے والے احکامات دیے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ تو ناظرین، اس کی تشریح کچھ ایسے ہے، تفسیر القرآن نہیں جدا کرنے والے احکام، یہ لفظ فرق سے نکلا ہے، لفظ تفریق بھی اسی سے بنا ہے۔ فرقان کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ وہ معجزات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، وہ غلبہ اور فتح جو فرعون لشکر کے مقابلہ میں بنی اسرائیل کو حاصل ہوئی، یہودی اس سے وہ مسائل بھی مراد لیتے ہیں جن کی تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توراۃ کے علاوہ زبانی طور پر حاصل ہوئی۔
الفرقان، قرآن مجید کا نام بھی الفرقان ہے۔ اس کے علاوہ دوسری آسمانی کتابوں کو بھی فرقان کہا گیا ہے، چونکہ ان سے حق و باطل کے درمیان فرق ہو جاتا ہے۔ یہاں الفرقان سے مراد وہ احکام ہے جن کے ذریعے حق و باطل، سچ اور جھوٹ اور نیک و بد جدا جدا ہو جائیں اور شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے مزید احسانات یاد دلا رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تم نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی اور بچڑے کو پوجا شروع کر دی، لیکن ہم نے اپنی رحمت سے انہیں معاف کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ کو ایسی کتاب دی جو تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کا مکمل قانون اور ہدایت نامہ تھی۔ اس کے ذریعے سے حق و باطل، حلال و حرام، نیک اور بد کی تمیز ہوتی ہے۔ اس سبق سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حق و باطل کے میزان انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہدایت صرف اسی لیے مل سکتی ہے اور کامیاب وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 54 آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، اور بنی اسرائیل کے احکامات اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کی قربانیاں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے ہدایات ان تک پہنچانا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے یہ بچڑا بنا کر اپنا نقصان کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، یعنی تم نے یہ بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر نقصان کیا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، سو اب اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو، اپنے تہیں ہلاک کرو۔ ذالکم خیر لکم، تمہارے حق میں اللہ کے نزدیک یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فتابہ، بس اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے تمہاری علیکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت ہی معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو ناظرین، ان آیات کی تشریح کچھ ایسے ہے۔ بِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یہاں قوم سے مراد خاص طور پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچڑے کو معبود سمجھ کر اس کو سجدہ کیا۔ ظلم تم نے نقصان کیا، یعنی توحید چھوڑ کر پھر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو مار ڈالو، یعنی جن لوگوں نے بچڑے کو سجدہ نہیں کیا تھا وہ سجدہ کرنے والوں کو قتل کریں۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 گروہ تھے۔ ایک وہ جس نے بچڑے کو سجدہ کیا، ایک وہ گروہ جس نے بچڑے کو سجدہ نہ کیا، اور دوسروں کو بھی سجدہ کرنے سے روکا، یہ نیک بندے تھے۔ دوسرا وہ گروہ جس نے سجدہ کیا، تیسرا وہ جماعت جس نے سجدہ تو نہ کیا لیکن دوسروں کو روکا بھی نہیں۔ اس لیے حکم ہوا کہ نیک بندے سجدہ کرنے والوں کو قتل کر دیں۔ دراصل یہ دونوں گروہ سزا کے مستحق بھی تھے۔ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، اس سے مراد یہ کہ جب تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے تو گناہ کی گندگی سے پاک ہو جاؤ گے اور مغفرت اور نجات پاؤ گے۔ تو اس آیت میں ناظرین اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بتایا ہے کہ تم نبی کی غیر موجودگی میں حق پر قائم نہ رہ سکے، شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اس حرکت سے تم نے اپنا بہت نقصان کیا ہے۔ اب اس کی سزا یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ جب بنی اسرائیل نے حکم مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور واقعی انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مان لے، خواہ اسے حکمت اور مصلحت معلوم ہو یا نہ ہو، اور اگر بھول چوک سے انجان
یا انجان پنے میں غلطی ہو جائے تو اس کے لیے اعتراف اور اقرار اصلاح کے لیے ہر دم تیار رہے۔ بنی اسرائیل کی ایک اور گستاخی۔ تو ناظرین، اب میں قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 55 جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ تو یہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تجھے نہ مانیں گے۔ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ یعنی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ یعنی جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تجھے نہ مانیں گے۔ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جب تک کہ اللہ کو کھلم کھلا، جہرتن یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ پھر تمہیں بجلی نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ آیت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ تو اس آیات کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ نرا کا مطلب ہے دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ 70 آدمیوں کو چن کر کوہ طور پر کلام الہی سننے کی غرض سے لے گئے تھے۔ جب انہوں نے کلام الہی سنا تو ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ پردے میں سننے کا ہم اعتبار نہیں کرتے، آنکھوں سے دکھاؤ۔ اخذتکم الصاعقۃ تمہیں بجلی نے آ لیا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی بات کو جھٹلا رہے تھے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھیں۔ اس لیے انہیں یہ سزا دی گئی کہ ان پر بجلی آ پڑی جس سے ان کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی اور ان کی دیکھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی۔ پھر قوم کے 70 بڑے بوڑھوں نے مطالبہ کیا کہ ہم بھی تیرے ساتھ کوئی طور پر اللہ کا کلام سننے کے لیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں ساتھ لے گئے، انہیں پہاڑ کے دامن میں کھڑا کر کے خود آگے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے مخاطب ہوا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے واپس آ کر انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی ضد اور کھلم کھلا انکار پر انہیں سزا دی گئی اور آسمان سے ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنے بڑے معجزے دیکھنے اور اللہ کی عبادت، اللہ کی عنایات پانے کے بعد بھی بنی اسرائیل کی پرانی عادت نہ گئی۔ وہ معبود حقیقی کو مادی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش مند تھے، اس لیے انہیں یہ سزا دی گئی۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد اٹھا کھڑا کیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم احسان مند رہو۔ تو ناظرین، یہ آیت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 56 ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم پھر ہم نے تمہیں تمہارے موت کے بعد اٹھا کھڑا کیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم احسان مانو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک ایک کر کے اپنے احسانات یاد دلائے تاکہ وہ ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے برے کاموں کو چھوڑ دے اور سیدھی راہ پر لوٹ آئے۔ اس آیت میں سابقہ واقعہ مسلسل بیان ہو رہا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ کو اپنی ظاہری اور مادی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ان کی اس گستاخی کی وجہ سے ان پر بجلی گری اور وہ سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو عرض کیا اے پروردگار، میں ان لوگوں کو بنی اسرائیل کے سامنے گواہی دینے کے لیے لایا تھا، اب یہ مر گئے، قوم کو کیا جواب دوں گا اور ان کے سامنے کیا دلیل پیش کروں گا؟
اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ تم میرے اس احسان کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی، اور اس کا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے کی صورت یہی صورت ہے کہ بے دینی اور گمراہی چھوڑ کر اللہ کا حکم مانو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو شک و شبہ کے بغیر بلا چون و چرا مان لیا کریں۔ اس میں خام خواہ کے نکتہ چینی، دلیل بازی اور کٹ ہوتی کی عادتیں ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ اور موشگافی پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس طرح انسان کے اندر کٹ ہوتی کی عادت پڑ جاتی ہے، اور جو لوگ کٹ ہوتی کے عادی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عمل سے ہی جی چراتے ہیں، وہ صرف باتوں کے دھنی ہوتے ہیں، اور ایسا کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، میں نے پہلے آیت نمبر قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 55 اور 56 کی کٹھی تشریح اور تفسیر بیان کی فرمائی ہے۔ اب میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 57 کی ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بنی اسرائیل پر من سلوہ نازل فرمایا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور تم پر اتارا من، علیکم سلوہ یعنی من اور سلوہ، کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں دی، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ اپنا ہی نقصان کیا۔ تو ناظرین، اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے، من یہ ایک میٹھی مرطوب چیز تھی جو تلاش اور جستجو کے بعد بنی اسرائیل کو مل جاتی یا ملی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازی گئی تھی۔ سلوہ بٹیر سے ملتا جلتا ایک پرندہ ہے جو جزیرہ نمائے سینا میں ہوتا ہے۔ یہ بہت اونچا نہیں اڑتا، جلدی تھک جاتا ہے اور بڑی آسانی سے شکار ہو جاتا ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی تشریح میں یہ کہا ہے کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد 40 سال تک جزیرہ نمائے سینا کے سنسان صحرا میں پریشان پھرتے رہے۔ سایہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ دھوپ سے گھبرا اٹھے اور حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ اس سے نجات کا کوئی وسیلہ تلاش کیا جائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور ان کے سروں پر سارا دن ایک بادل سایہ کرنے کے لیے رہنے لگا۔ خوراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر نہایت شفقت سے من اتارنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ بٹیر بھیجے جو ان کے خیموں کے پاس جمع ہو جاتے، اور وہ انہیں نہایت آسانی سے پکڑ کر اپنے استعمال میں لاتے۔ انہیں یہ حکم بھی دیا گیا کہ وہ ان آسمانی نعمتوں کا ذخیرہ نہ کرے، ہر روز ضرورت کے مطابق ہی لیا کریں، البتہ جمعہ کے روز 2 دن کی خوراک لے لیا کریں۔ ان لوگوں نے اس حکم کی نافرمانی کی اور خوراک جمع کرنی شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نعمتیں نازل ہونی بند ہو گئی،
اور اس طرح انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا ہی نقصان کیا۔ سامعین، اب میں آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 58 پیش کروں گی with تفسیر۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پھر کھاؤ اس میں جہاں چاہو، رغداً فراغت سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے داخل ہو کر سجدہ کرتے ہوئے، اور وَقُولُوا، اور کہتے جاؤ، حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، بخش دے ہم تمہارے قصور معاف کر دیں گے، خطایاکم، نغفر لکم خطایاکم، یعنی ہم تمہارے قصور معاف کر دیں گے، تم سنزید المحسنین، اور عنقریب نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ تو ناظرین، اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے میں بیان کروں گی کہ القریہ شہر، مورخوں نے کہا کہ یہ بستی فلسطین کا مشہور شہر ریحا تھی۔ اسے اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد حضرت یوشع کے زمانے میں فتح کیا تھا۔ حطاتن، بخش دے، یہ ایک جملے کا اختصار ہے جس کا مطلب ہے کہ اے ہمارے رب، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ وہ اس جملے کو اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوں۔ محسنین، نیکی کرنے والے، یہ لفظ احسان سے بنا ہے جس کا معنی حسن و سلوک اور نیکی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دریائے اردن کے کنارے تک پہنچا کر کینان کے تمام زمین دکھائی اور بتایا کہ بنی اسرائیل کو میں یہ ملک دیتا ہوں، اور عنقریب تم اس شہر ریحا کو فتح کرو گے۔ جب تم اس میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور طرح طرح کے میوے تمہیں کھانے کو ملیں گے، اس لیے ان کا شکریہ یوں ادا کرنا کہ شہر کے دروازے سے داخل ہوتے وقت گھمنڈ اور غرور نہ کرنا، بلکہ سجدہ کرتے ہوئے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیک بندوں کو اس کے معاوضے میں اور زیادہ انعام عطا فرمائیں گے۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پوری تعمیل نہ کی بلکہ نافرمانی کی، اور اس طرح عذاب کے مستحق ہوئے۔ اس کا مفصل تذکرہ آگے آنے والی آیت میں آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ تعریف کلام الہی کی سزا، فبدل الذین ظلموا قولا غیرہ، پھر ظالموں نے اس بات کو اور اس کے خلاف بدل ڈالا۔ الذی قیل لہم فانزلنا علی الذین، جو اس سے کہی گئی تھی، یعنی قیل لہم فانزلنا علی الذین، پھر ہم نے ظالموں پر آسمان سے، ظلموا رجزن، ظالموں میں آسمان سے عذاب اتارا، من السماء، یعنی ظلموا رجزم من السماء، یعنی ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا، بما کانوا یفسقون، چونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ بدلا یعنی بدل ڈالا، یعنی جن الفاظ کو ادا کرنے کی انہیں ہدایت کی گئی تھی، انہیں بدل کر انہوں نے دوسرے الفاظ اختیار کر لیے، یعنی وہ بار بار بنی اسرائیل گستاخیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا ان پر معافی مانگتے، پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے، لیکن اس کے باوجود وہ سبق حاصل نہ کرتے اور پھر غلطیوں کا ارتکاب کرتے۔ تو اس آیت میں بھی کچھ ایسے ہی ہے، انہوں نے جو آیت اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے کہی تھی
انہیں بدل کر انہوں نے دوسرے الفاظ اختیار کر لیے جن میں معافی کی جگہ ہنسی اور تمسخرے کے معنی پوشیدہ تھے۔ ریزن عذاب، سرکش اور باغی انسانوں پر اللہ کا عذاب مختلف صورتوں میں آتا ہے، اور یہ لفظ بھی ہر قسم کے عذاب کے لیے آتا ہے۔ مفسرین نے کہا کہ جس عذاب کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل پر طاعون کی شکل میں آیا تھا، یعنی ان کو طاعون کی بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو گئی تھی۔ بما کانوا یفسقون، چونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ لفظ نفس فسق سے بنا ہے جس کے معنی حکم نہ ماننا اور فرما برداری نہ کرنا۔ جب حضرت یوشع کے زمانے میں بنی اسرائیل نے ریحا شہر فتح کیا تو یہ لوگ شکریہ ادا کرنے کے بجائے بدکار بن گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل کر طرح طرح کے ہنسی مذاق کی باتیں کرنے لگے۔ چنانچہ حتاتن استغفار کے بجائے وہ ہناتن فی شعرتی، یعنی دانا بال کے اندر کہتے ہوئے داخل ہوئے اور سجدے کے بجائے بچوں کی طرح گھسیٹتے ہوئے دروازے میں جا گھسے۔ اس نافرمانی کی سزا میں ان پر عذاب نازل ہوا جو طاعون کی بیماری پھوٹ پڑی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً 70,000 اسرائیلی اللہ کے اس قہر کا شکار ہوئے۔ تو ناظرین، یہ آیت نمبر 59 تا 60، یہ دو آیت کا میں آپ کے سامنے اکٹھا ترجمہ اور تشریح کر رہی ہوں۔ تو اس کا بقیہ حصہ آیت نمبر 60، وَإِذْ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارے، سو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، سو اس سے 12 چشمے نکلے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قوم نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ کلوا واشربوا، اللہ کے رزق کھاؤ، من رزق، اللہ کے رزق کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، یعنی اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور ملک میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ تو ناظرین، اس آیات کی تشریح عصا اس کے معنی لاٹھی یا ڈنڈے کے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے اس عصا کا ذکر قرآن مجید میں کثرت سے آیا ہے۔ یہ عصا انہیں موزے کے طور پر عطا ہوا تھا، اس سے سمندر میں راستہ بن گیا، پتھر سے چشمے نکلے، اسی عصا نے اسدہ بن کر جادوگروں کے سانپ بچھو ہڑپ کر لیے۔ اشرا اسنتا اشرا عینن، 12 چشمے۔ بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا کے لکدک بیابان اور ریگستان میں پریشان پھرتے ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی موجود نہ تھا۔ کافی تلاش کے بعد بھی جب پانی نہ ملا تو حضرت موسیٰ سے بگڑ گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی تو حکم ہوا کہ پتھر پر اپنا عصا ماریے۔ حضرت موسیٰ نے ایسا ہی کیا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر ایک نے اپنے اپنے گھاٹ سے پانی حاصل کیا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ ان لوگوں کو ایسے خشک جنگل میں پانی مہیا کیا، اور کہا کہ میرے مزے سے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے پاک چیزیں کھاؤ اور پانی پیو، اور زمین پر فتنہ مت پھیلاؤ۔ اس قصے سے یہ چند باتیں واضح ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں جبکہ بظاہر کوئی
سبب اور سہارا نظر نہ آتا ہو، اپنی رحمت اور طاقت سے کھانا پینا مہیا فرما دیتا ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ اسی سے مانگے اور اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحمت اور شفقت کرنے والا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور جو عذاب نازل ہوتا ہے تو وہ خود انسان کے اپنے غلط اعمال کے سبب ہوتا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، اور جب تم نے موسیٰ سے کہا ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ایک ہی کھانے پر سو ہمارے لیے اپنے رب سے مانگ، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ ہمارے واسطے نکال دے جو زمین سے اگتا ہے، بقلیہ ترکاری، وقصائیہ ککڑی، وفومیہ اور گیہوں، وعداسیہ اور مسور، وبصلیہ اور پیاز۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَقَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِينَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ چیزیں لینا چاہتے ہو جو ادنا ہے، الذی ہوا ادنا، جو ادنا ہے، بالذی ہوا خیر، اس کے بدلے جو بہتر ہے، اہبطوا مصرا، تو کسی شہر میں اترو، فإن لکم ما سألتم، تو تم کو ضرور ملے گا جو تم مانگتے ہو۔ تو ناظرین اس آیت کی تشریح کچھ ایسے ہے، مصر شہر، یہاں اس سے مراد جزیرہ نما سینا کا یا اس کے گرد و نواح کا کوئی شہر ہے۔ یہ واقعہ بھی جزیرہ نما سینا کے بیابان میں پیش آیا۔ بنی اسرائیل بڑی مدت تک بڑے مزے سے آسمانی غذائیں من سلوا کھاتے رہے، لیکن اس سے اکتا گئے، حالانکہ یہ غذائیں مفت میں انہیں مل رہی تھی۔ انہوں نے اپنے پیغمبر سے فرمائش کی کہ اس بیابان سے نکال کر کسی دوسری جگہ لے چلیں جہاں ہر قسم کے شہری اور دیہاتی کھانے، سبزیاں اور ترکاریاں موجود ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو انہیں سمجھایا کہ تمہاری فرمائش ٹھیک نہیں، یہ آسمانی غذائیں جو تمہیں بے مشقت مل جاتی ہیں وہ ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جس کی محنت درکار ہے۔ لیکن جب بنی اسرائیل اپنی بات پر اڑے رہے تو پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلو کسی بہتر شہر میں جا بسو، وہاں تمہیں تمہارے پسند کے کھانے میسر ہوں گے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یعنی اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے لپیٹ میں آ گئے۔ ضربت ڈال دی گئی، اس کا مادہ ضرب ہے، یہ حقیقت معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلا چلنا، ڈالنا، چسپا اور مسلط کر دینا ہے۔ ذلت خواری اور سیاسی اعتبار سے پستی کو کہتے ہیں، مسکنہ محتاجی۔ تو ناظرین اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طرح طرح کی نعمتیں اور احسانات کیے، لیکن انہوں نے اس کا شکریہ ادا نہ کیا۔ اللہ کے قانون کی نافرمانی کرتے رہے، انہیں من سلوا دیا گیا لیکن انہوں نے اس نعمت پر صبر نہ کیا، بلکہ ادنا درجہ کی سبزیاں اور شکاریاں اور ترکاریاں مانگنے لگے۔ اس ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پر ظاہر ہوا۔ ایک تو یہ کہ ان پر ذلت چسپاں کر دی گئی، چنانچہ یہ قوم حبشہ مسلمانوں اور نصارہ کے ماتحت رہی، اور آج ان کی بقا بھی مغربی ممالک کے ریشہ دوانیوں کے سہارے سے ہے۔ ذلت کے علاوہ غربت اور محتاجی ان پر ڈال دی گئی۔ ان میں صرف چند لوگ ایسے ہیں جو خوشحال ہیں، اور ورنہ کثیر تعداد مفلس لوگوں کی ہے۔ وطن دولت والے بھی بخل اور مال کی محبت کے مرض میں مبتلا ہیں۔ سب چیزوں سے بڑھ کر انہیں دولت کی ہوس اور لالچ ہے۔
اس سبق سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ نعمت باقی رہے، کیونکہ جب تک کوئی قوم اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ بھی وہ نعمت دیتا رہتا ہے۔ نیز انسان کو کبھی اللہ کے دین پر اعتراض نہ کرنا چاہیے کہ اگر یوں ہوتا تو بہتر ہوتا، کیونکہ انسان کسی چیز کے انجام کی اچھائی اور بھلائی سے واقف نہیں ہے۔